الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان آیتوں میں تقدیم و تاخیر ہو گئی. پہلی آیت بعد میں ہے اور بعد والی آیت پہلے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ان آیاتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد بادشاہ، خالق، مالک، فرمان روا اور مختار ہے. اللہ کے اختیار میں ہے یہ ساری کائنات اور اس کی خدائی، اور وہ انہی کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. تو شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. شرک کے لیے کائنات کے اندر کوئی دلیل نہیں. یہ پوری کائنات توحید کی دلیل ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے ایمان اور شرک کا جب تقابل کیا ہے تو ایمان کی بنیاد اس درخت کی مانند ہے، اس درخت کی مثال دی گئی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی مثال اس درخت کی ہے جو طیب درخت ہو، پاک ہو، جس کا پھل میٹھا ہو، جو انسان کے لیے مفید ہو. اور اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہو، جمی ہوئی. وفرعها فی السماء، اور اس کے شاخیں آسمان کے اوپر اٹھی ہوئی. اور تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے موقع پر اپنا پھل اللہ کے اذن سے دیتا ہے. تو یہ ایمان کی مثال ہے. ایمان کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں اس زمین کے اندر باقاعدہ رچی بسی ہوئی، جڑوں نے وہاں پہ اپنا پنجے گاڑ دیے اور وہ زمین سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتی، وہ فضا سے بھی اپنی خوراک حاصل کرتی. اس کی شاخیں سورج سے، ستاروں سے، ہواؤں سے اور موسموں سے اپنی خوراک حاصل کرتی، اور اس کی جڑیں زمین سے خوراک حاصل کرتی. یہ توحید ہے. گویا کہ توحید کی دلیلیں اس کائنات کے اندر، اس کے جز کے اندر موجود ہیں. اور توحید کا عقیدہ ایک پھل دینے والا عقیدہ ہے. تؤتی اکلہا، وہ پھل دینے والا عقیدہ ہے، وہ مفید عقیدہ ہے. اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کے اثرات انسانوں کے لیے، اس کائنات کے لیے مفید ہیں. اس کا وجود،
اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کے معاملات، یہ دنیا کے لیے مفید ہے۔ اور وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، گندی بات کی مثال، شرک کی بات کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ، جس طرح ایک بری اور گندا درخت۔ درخت کیسے گندا ہوتا ہے؟ درخت کی گندگی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے بدبو پھیلتی، درخت کی گندگی یہ ہے کہ پہلی گندگی یہ ہے کہ اجتثت من فوق الارض۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، جس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں، وہ کسی اور پھل سے، کسی اور درخت سے اپنی خوراک حاصل کر، جس طرح آکاش بیل ہوتی ہے۔ آکاش بیل جس کو عربی زبان میں کشوسا کہتے ہیں، کاف شین واو سا الف یا، کشوسا، ایسا پودا، ایسا بوٹا جس کی جڑیں زمین کے اندر خود پھنسی ہوئی اور چھپی ہوئی نہ ہو، جو زمین سے اپنی خوراک نہیں حاصل کرتا، وہ کسی دوسرے درخت سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ بظاہر وہ پھیل جاتا ہے کسی درخت کے اوپر، اس کی عادت یہی ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے تو نظر وہ آتا ہے۔ اس کا مزاج یہ کہ اس کے اپنے پاؤں نہیں ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والا درخت نہیں ہے، وہ دوسرے کے پاؤں پر کھڑے ہونے والے درخت کے پیچھے، اس کے اوپر اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ میں موجود ہوں، حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتا، اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی قرار بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شکل ایک ہی طرح وہ نہیں، اس کے کیپیسٹی، اس کی گنجائش میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک شکل کو برقرار رکھے، وہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، وہ اپنی شکلیں تاکہ لوگ اس پہ دھوکہ کھائیں۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کی ایک اصل شکل۔ دیکھیں توحید آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ ایمان، اسلام، توحید کی بات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات، ان ہزاروں سالوں میں صدیاں گزر گئی، ہزارہ سال گزر گئے، لیکن توحید اپنی اصل شکل کے اندر ہے۔ اس نے رنگ نہیں بدلے، اس نے اپنی شکل نہیں بدلی، اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرک، کفر، بے دینی، اللہ سے بغاوت، شیطان کی بندگی، اللہ کی نافرمانی، یہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی ایک نام سے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتی ہے، کبھی دوسرے نام سے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اس کے اپنے پاؤں بھی نہیں ہوتے، یہ خوراک کسی اور سے حاصل کرتی ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ یہ دلائل ہیں توحید کی، یہ بنیادیں ہیں۔ کفر بے بنیاد چیز ہے، اس کائنات کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کفر کے لیے۔ اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اس پوری کائنات میں دلائل بھرے پڑے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں، اور وہ ببانگ دہر بول رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ ایک ایک پتے کے اندر ایک پوری لائبریری چھپی ہوئی ہے، ایک پورا دفتر چھپا ہوا ہے۔ کردگار، معرفت کردگار، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کی بات سمجھانے کے لیے۔ اور کفر ہمیشہ دوسرے ایمان سے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لکیر کھینچی، یہ سیدھا صراط مستقیم ہے، اور اسی لکیر سے دوسری لکیریں ادھر ادھر کے ٹیڑھی ویڑھی لکیریں کھینچی، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ سیدھی لکیر، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ باقی جو ٹیڑھی ویڑھی لکیریں ہیں، یہ کفر کی لکیریں ہیں، یہ کفر ہے، پگڈنڈیاں ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور یہ پگڈنڈیاں باقاعدہ اس صراط مستقیم سے ملی ہوئی، اس ملی ہوئی کا مطلب یہ لوگوں نے غلط لیا، لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ یہ کفر بھی صراط مستقیم سے اخذ کی ہوئی چیز ہے، اس کا بالآخر دوسرا سرا بھی صراط مستقیم کے ساتھ ملا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کفر کے لیے کوئی پاؤں نہیں ہے، کفر کے لیے کوئی جڑیں نہیں ہے، کفر کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے،
اور وہ اپنی دلائل، اسلام کے دلائل کو توڑ مروڑ کر وہ اسلام سے اپنے دلائل اخذ کرتے ہیں، وہ اس کائنات سے اپنے دلائل اخذ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفر کی دلیلیں نہیں ہوتی. اسلام کائنات کے اندر کفر کی دلیل نہیں موجود. اب اس کے بعد پھر قرآن کیا فرماتا ہے، وہ قابل غور بات کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسانوں کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری تفصیل کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی شرک ہوا، جہاں پہ بھی شرک ہوا وہ حدود کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا. تعدی جس کو کہتے ہیں، جس کو طغیان کہتے ہیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے اسلام اور خدا کے مقابلے میں جو بات ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا ہے. طاغوت. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت سے کفر کیا، جس نے طاغوت سے انکار کیا، جس نے طاغوت کے ماننے سے بغاوت کی. کفر کا لفظ ہے کفر. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے، ہر جگہ سے یہ آواز اٹھتی ہے، آپ مثبت بات کریں جی، آپ منفی بات خواہ کسی کو خواہ بیدار کرنے کے لیے آپ خواہ اس کو دکھاتے ہیں، چھری دکھاتے ہیں. یہ چھری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ کسی کی پہ رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہماری تو کلمہ توحید ہی لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. لا لا. جب آپ لا نہیں کہیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ لا نہیں کہیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. کفر بالطاغوت نہیں کریں گے تو ایمان باللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ برتن کو صاف نہیں کریں گے، اس میں بہترین سے بہترین دودھ آپ ڈالیں گے تو وہ دودھ خراب ہوگا، وہ دودھ پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا. اور دماغ کو پہلے سے لا سے آپ دماغ کو صاف کر دیں. جب تک آپ دماغ کو تطہیر فکر نہیں کریں گے تو تعمیری فکر نہیں ہوگی. تعمیری فکر کے لیے تطہیر فکر ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہوا کہ پہلے تو توحید کی بات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امدادن، لوگ شریک اپنے لیے بناتے ہیں. کسی نے ایک کو بنایا، کسی نے ایک کو بنایا. شیخ سعدی نے بڑی زبردست بات کی. آدم از بے ہنری بندگی آدم کر. انسان نے اپنی بے عقلی اور بے تجربی کی بنیاد پر بندوں کی بندگی کی. گوہر داشت ولی نظر قباء جم کر. اس کے اندر بہت بہترین صلاحیت تھی، اونچا پرواز کرنے کے لیے بہت بہترین صلاحیت تھی. وہ خدا کا ہمسایہ بھی بن سکتا ہے، جبریل امین کا ہمسایہ بن سکتا تھا. اور پیغمبر کے معراج نے اس کو یہ بات سمجھا بھی. گوہر داشت، وہ اس زمین کا باشندہ تھا لیکن وہ عرش کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ولی نظر قباء جم کرد. کبھی وہ کسی بادشاہ کے سامنے جھکا اور کبھی کسی جب و دستار کے سامنے جھکا. کبھی مذہب کے نام پر بنے ہوئے خداؤں کے سامنے اس نے سجدریز ہو کے خدا کی بندگی سے بغاوت کی. اور کبھی دنیا کے زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے ان سے ڈر کر اور ان سے خوف اور یا ان کے لالچ میں آ کر اس نے ان کی بندگی کی. ولی نظر قباء جم کر. اس نے اپنی اصل صلاحیت کو زنگ لگا دیا. اب اس کے اندر وہ پرواز کی صلاحیت نہیں ہے. یہ جو پر ہے وہ زنگالود ہو گیا، ابھی نہیں پرواز کر سکتا. شرک کے ہوتے ہوئے آپ پرواز نہیں کر سکتے. اقبال نے دوسرے انداز سے بڑے انداز سے بات کی ہے کہ غبار آلود یہ رنگو نصب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. پرفشاں ہو جا. تمہارے پروں پر غبار پڑے ہوئے ہیں، یہ بھاری ہو گئے ہیں، اس سے آپ بلند پرواز نہیں کر سکتے. اڑنا چاہتے ہو تو پھر ان پروں کو جھاڑ دو، ان پروں کو جھاڑ دو تاکہ اس سے یہ گرد و غبار چھٹ جائے، یہ ہلکے ہو جائیں، پرواز کے قابل ہو جائیں.
یعنی در قید غلامی سے سگاں خوار ترست. غلامی دوسری مخلوق بھی غلامی کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مخلوق میں سب سے بیکار مخلوق کتے ہیں. من ندیدم کہ سگے پیش سگے سر خم کر دو، لیکن میں نے کسی کتے کو دوسرے کتے کی بندگی کرتے نہیں دیکھا. میں نے کتے کو کتے کی بندگی کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو انسان کی بندگی کرتے دیکھا. اور اس بندگی کی بنیاد کیا ہے، میں اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. یحبونہم کحب اللہ، اللہ جیسی محبت انسانوں سے. میں نے بہت سوچا کہ میں دیکھوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انسان کو انسان کی محبت کا حکم دیا ہے. مجھے نہیں ملی کوئی آیت، مجھے نہیں ملی کوئی ایسی حدیث. واقعات کی بات مل گئی مجھے کہ لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ شریعت کا حکم ہے، جہاں پہ خدا کا حکم ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہاں پہ انسان کو انسان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی گئی ہے. وہاں پہ انسان پر ترس کھانے کی بات کی گئی ہے. وہاں پہ انسان پر رحم کھانے کی بات کی گئی. ارحموا من فی السماء من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے گا. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے گا. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا. جو رحم نہیں کرتا کسی پر اس پر رحم نہیں ہوگا. تو یہ جو ہیومنزم کی باتیں ہو رہی ہیں، جو انسان کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دیواروں پر ہم نے پتہ نہیں کب سے، بچپن کے زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کسی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے 3 اصول ہیں: خدا پرستی، انسان دوستی اور معاشی مساوات. خدا پرستی اور انسان دوستی تو 2 الگ الگ باتیں ہیں. انسان کو انسان کا درجہ دو گے تب بات بنے. آپ انسان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اور یحبونہم کحب اللہ، پھر انسان کہتے ہیں جی ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، انسان سے محبت کی بات. یہ محبت کا لفظ، یہ اصطلاح، یہ اسلام کی اصطلاح نہیں. ابھی سے آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ اسلام کی اصطلاح ہے انسان انسان سے محبت کی بات نہ کر. انسان انسان سے محبت ہوگی، یہ سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہماری اصطلاح وہ نہیں. ہماری اصطلاح انسان دوستی نہیں. ہماری اصطلاح ہے انسان انسان کے حقوق ادا کرے. حقوق العباد، اسلام نے حقوق العباد کی بات کی. اور عباد، لیکن ہیومنزم اور حقوق العباد دونوں میں فرق ہے. ہیومنزم میں وہ عباد والا مفہوم نہیں. حقوق العباد، جو بندے ہوں، جو بندگی کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اسلام نے تو ان کے حقوق بھی متعین کیے جو آپ سے لڑتے ہوں. کسی دنیا کے کسی مذہب نے، کسی دین نے لڑنے والوں کے حقوق، یہ ابھی اقوام متحدہ نے جو کہ 1846-47 کی بات ہے، ابھی کل کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی بات فرمائی تھی؟ کب کی بات فرمائی تھی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے. حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق، بندوں کیا جانوروں کے حقوق. اس دین پر آپ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ 3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی سن لیں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اے اللہ کے رسول مجھے آسان سا عمل سکھائیے جس کے نتیجے میں جنت میں چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ. مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی ہے. راستے سے وہ چیز ہٹاؤ جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے. دوسری حدیث بھی بخاری مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے جا رہا تھا تو راستے میں ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی. اس نے سمجھا کسی کا خیال نہیں ہوگا تو اس کے سر کو لگے گی، اس کی آنکھ پھوڑ دے گی. اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جنت میں جاؤ. ایک خاتون تھی، اس نے، اور وہ ایسی خاتون تھی جس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس طرح ہمارے زمانے کے لبرل قسم کی خاتون تھی، آزاد قسم کی خاتون تھی. اور راستے جا رہی تھی تو کتے کو دیکھا اس کی زبان لٹک رہی ہے. سمجھی کہ اس کو پیاس لگی ہے. اپنا موزہ اتارا، اپنا دوپٹہ پھاڑا. دوپٹہ تو تھا اس کا بھی، لبرل کا بھی دوپٹہ تھا. دوپٹہ پھاڑا اور کنویں سے پانی بھر کر اس کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جنت میں. اور ایک دوسری عورت تھی جس نے اپنی ایک بلی کو باندھ لیا تھا. نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ اس کو پلانے کے لیے کچھ دیتی تھی. اور اسی طرح بھوکی پیاسی زمین پر اپنے پنجے گاڑتے گاڑتے اور زمین پر اپنے داڑے گاڑتے گاڑتے مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جہنم، جاؤ جہنم. ایسے دین پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کو نہیں جانتے.
ایسے دین پر جس نے فرمایا کہ ایک شخص اگر بھوکا، اگر اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، چاہے اس نے تہجد کی نماز بھی اس رات پڑھی ہو، چاہے رات میں نفل بھی پڑھے ہوں، چاہے اس نے اس دن روزہ بھی رکھا ہو، چاہے وہ آج عمرے سے بھی آیا ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اسی دین کے بارے میں تم کہتے ہو، لیکن اصطلاحات ہم اپنی لیں گے، ہم کسی سے لیں گے نہیں۔ انسان دوستی ہماری اصطلاح نہیں، ہماری اصطلاح ہے حقوق العباد، ہماری اصطلاح ہے کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی، مخلوق پر ترس، مخلوق پر رحم، اور اس کے بھی حدود ہمیں شریعت نے دیے ہیں، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو شرک کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ان فی خلق السماوات والارض کے بعد فوراً فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور پھر فرمایا اذ تبرأ، تیسری آیت میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ آج جو انسان دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، کل ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن ایک دوسرے سے انکار کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے کہ اچھا تمہاری وجہ سے میں تو تمہاری دوستی کی باتیں کر رہا تھا، تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آیا۔ تو جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو۔ اور اس مسلمان کے بارے میں بڑا تعجب ہے کہ وہ ہے تو مسلمان۔ ابھی میں آپ سب سے بات کر رہا تھا کہ میں حیران ہوں، پاکستانی اور مسلمان ہوتے ہوئے نہ کوئی پاکستان کو چاہتا ہے نہ اسلام کو چاہتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، کسی دوسرے ملک کے باسیوں میں اس طرح کی بات ہے کوئی؟ مسلمان بھی ہو، پاکستانی بھی ہو، لیکن نہ پاکستان کا وفادار اور نہ اسلام کا وفادار۔ یہ چیز، یہ نرالی چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔